ایک صحابی ہیں کا نام ہے ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، اور ایک دن میں وضو کا پانی لے کر اور کھانے پینے کی کچھ ضرورت کی کچھ اشیاء لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا سوال کرو، یا تمہاری کوئی فرمائش ہے یا کیا تم کچھ مانگو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس کے علاوہ اور کچھ مانگو. تو کہنے لگے نہیں بس اللہ کے رسول مجھے صرف یہی چاہیے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان سے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر تم ایسا کرو کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو. یعنی جنت میں جانے کی خواہش تمہاری اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے لیے دعا کر دوں گا، لیکن کچھ کام تمہیں خود بھی کرنا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ کثرت سجود، سجدوں کی کثرت. اور یہ جو سجدوں کی کثرت ہے اس سے مراد صرف فرض نمازیں نہیں ہیں، بلکہ فرض کے علاوہ سنت نماز پڑھنے کا اہتمام، نوافل پڑھنے کا اہتمام. تو کثرت سے سجود کرو، اس کے ذریعے سے میری مدد کرو، یعنی تمہیں بھی کچھ عمل کرنا ہوگا. اب یہاں پہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ جب وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اور یہاں پر ایک اور بات ہمیں کیا پتہ لگتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مانگو، فرمائش کرو، تو ان کو بڑا کلیئر تھا کہ انہوں نے کیا مانگنا ہے. ہمیں آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہے، اکثر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا یہ فلاں شخص ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. صحابہ میں بھی ایسے تھے جن کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی اور مستجاب الدعوات تھے. تو اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس شخص کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم اس کے پاس جا کے کیا دعا کروائیں گے. اکثر لوگوں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ میری دعا کریں میری جاب اچھی لگ جائے، میری دعا کریں میں فلاں شخص سے بڑی محبت کرتا ہوں، فلاں شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں، اس سے میری شادی ہو جائے. اچھا میری دعا کریں کہ میرا بچہ جو ہے وہ اچھے نمبروں میں پاس ہو جائے. دعا کریں کہ میرے بچہ جو ہے نا اس کو کینیڈا کی امیگریشن مل جائے، آسٹریلیا کی امیگریشن مل جائے، یو ایس کی جو ہے وہ امیگریشن مل جائے. تو ہماری جو سوچ ہے وہ ساری کی ساری صرف دنیا کی ضروریات کے گردی گھومتی رہتی ہے. اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ مجھے اکثر لوگوں کے جب میسیج آتے ہیں دعاؤں کے، ان کی دعاؤں کا جو میجورٹی آف دا کیسز میں فوکس کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے دنیا کی چیزیں. ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے اندر کوئی حلال چیز مانگنے کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ صحابہ کو کتنا کلیئر تھا کہ اگر ایک ایسی اپورچونٹی ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا مانگو، کیا مانگنی ہے، تو they were very clear about it کہ نہیں ہم نے مانگنے آخرت مانگنی. اور صرف انہوں نے جنت نہیں مانگی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو ان کو بڑا کلیئر تھا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا میں ہیں، آخرت میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے. تو وہ اس چیز پہ بڑے کلیئر تھے. تو انہوں نے بھی کیا کیا، ایک تو اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا کہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں، اور یہ بھی ہو گیا کہ آخرت بھی مانگ لی کہ کسی طریقے سے ہم جنت میں چلے جائیں. تو کیا ہے کہ اس طریقے سے بھی صحابہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا.